جب اپنی امت کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ منبر کے قریب آ جاؤ، تو سب امتی افراد جو ہیں منبر کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہاں تک واقعات میں ملتا ہے ایک دن جمعہ کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک بات فرمائی کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے کے قریب ہی اٹھتے تھے، لیکن جب ایک بات آپ کی زبان بارے سے سنی بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ گئے۔ یہ ہے اطاعت، اور اس اطاعت پر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ہمیں بھی، اور ہمیں حکم ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کا۔ ہر کام میں ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، جس عمل کو جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح کرنے کا نام اطاعت ہے۔ ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو آداب سکھائے اور بیٹھنے کا جو طریقہ بتایا اور جس پر صحابہ عمل کیا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ ایمان کی باتوں کو سننے کے لیے ایمان کی اور ذکر کے مجلسوں میں جب آتے تھے تو یوں فرماتے ہیں وہ کہ ہم اتنا مل کر بیٹھتے تھے ایمان کی مجلس میں کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھائی جائے تو ہمارے سروں پر جو چادر بچھائی جاتی تھی اس میں جھول نہیں پڑتی تھی۔ اتنا مل کے قریب بیٹھ کر وہ اللہ کی بات کو سن رہے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے طریقے پر، اس پر تو اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے ہدایت دینے کا، وہی تطیعوہ تہتدوا۔ پیارے نبی، اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی ہر کام ہے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ جمعرات کے دن ماشاءاللہ فکر کے ساتھ اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، اور اس اجتماع میں ہر جمعرات کو جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے، وہ دین آنے کے لیے اور لانے کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ ہمیں دین مل جائے۔ اس لیے میرے بھائی لوگ، اللہ نے دین پر تو دنیا کی زندگی بنانے کا وعدہ فرمایا کہ جن لوگوں نے، جو لوگ اب زندگی میں دین کے معنی اپنی مرضی کے علاوہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام دین ہے۔ ہر کام تو جو لوگ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے، ہر جگہ ہے یہ، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، کمانے میں، تجارت میں، ملازمت میں، خرچ کرنے میں، کپڑے پہننے میں، حجامت بنانے میں، ہر چیز میں اللہ کی مرضی پر عمل کرنا، نبی کے طریقے کے مطابق کرنا، تو یہ دین بن جائے گا۔ اور اس دین کے بننے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال بنائیں گے۔
دنیا کی زندگی کے خوشحال بننے کے لیے ضابطے خداوندی ہے. چاہے آدمی کسی حال میں ہو، مالداری میں ہو، غربت میں ہو، ملازمت میں ہو، کسان ہو، کھیتی باڑی کر رہا ہو، اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہو، کہیں بھی ہو، وہاں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ سنت کے مطابق زندگی گزارے. اپنی کمائی کی راہ میں سنت پر چلے، نبی کے طریقے پر. اسکول اور کالج میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اسکول کالج میں جائیں اور پڑھیں. آزاد نہیں آدمی. مسلمان آزاد نہیں. مسلمان کے معنی تابع دار کے، کہ مسلمان کے تابع دار. یہ کس کا تابع دار؟ ایک اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہر وقت. اس کے معنی مسلمان کے. اور جتنی تابع داری زندگی میں اپنا مدد کر کے لائیں گے، اللہ اتنا ہی ہمیں پریشانیوں سے نکالے گا، تنگیوں سے نکالے گا، آپس کی دشمنیوں اور عداوتوں سے نکالے گا. اور اللہ ہمیں وہ خوشگوار زندگی دے گا جس کو چاہتے ہیں. زندگی میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت آئے گی، آپس میں خدا محبت کی زندگی دے دے گا. میاں بیوی میں، ماں باپ اور اولاد میں، خاندانوں میں، محلے والوں میں محبت. اور محبت کی زندگی سے آدمی سکون اور چین پاتا ہے. اور اگر محلے میں جھگڑے ہوتے ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. گھر میں ہی جھگڑے، میاں بیوی میں، اولاد میں، آدمی چاہے مالدار ہو، غریب ہو، لیکن اسے سکون نہیں ملتا. اللہ سکون دیتے ہیں. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. دھیان سے ایک بات سنو، اللہ بھی کہہ رہے ہیں دھیان سے سنو ایک بات. اللہ متوجہ ہو کر بات کو سنو، کان کھول کر. ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے. سکون چین اللہ دیتے ہیں. ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں سکون چین ملتا تو سب کو مل جاتا ہے، لیکن ایئر کنڈیشن والے بھی دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں. پریشان میں دعا کیجیے. زیادہ وہی دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں جن کے پاس راحت و آرام کے نشے بہت زیادہ ہیں. اور آج دنیا کا یہ ریکارڈ ہے کہ جہاں راحت و آرام کے نشے زیادہ ہیں وہاں کے لوگ خودکشی زیادہ کر رہے ہیں. مالدار امریکہ، لوگ کہتے ہیں امریکہ کیا، امریکہ کون ہے، کیا چیز ہے؟ وہاں بھی مکانات تو پتھر کے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کچھ ہے نہیں. وہاں بھی دو آنکھ والے انسان بستے ہیں. ان کے پاس دنیا اللہ نے ان کو دے رکھی امتحان کے طور پر. لوگ دیکھتے اپنے آج دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں جس پوزیشن میں جس حال میں ہے وہ امتحان میں ہے. اللہ اسے اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس پوزیشن میں میرا بندہ بن کے جیتا ہے، میرے نبی کی طریقے پر زندگی گزارتا ہے، یا اس پوزیشن میں یہ اپنی جی کی چاہت اور خواہشات زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتا ہے. یہ آزمائش ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں کو جوانی میں اللہ آزمانا چاہتا ہے.
کہ آگے جوانی میں میرے اور میرے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، خواہشات کو چھوڑتے ہیں اور آتے نہیں کیا کرتے ہیں، یا پھر یہ اپنی جوانی کے جنون میں خواہشات کی زندگی کے پیچھے اندھے بن کر چلتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں جو ہے کہ جو جوان جوانی میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھے گا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے گا، اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات کے بجائے اپنی اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں، پیارے نبی کی زندگی سیکھنے میں اور اس کو سکھانے میں جو اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت اور عبادت پہ جوانی گزارے گا تو اللہ اس سے راضی ہو کر، خوش ہو کر قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ نیچے یہاں آ جاؤ، اللہ کی عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ، جو کتاب میں آتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی عرش کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ کی عرش کا ملنا معمولی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں سورج سوانحے پر ہوگا۔ حدیث پہ تو شبرن ہوتا ہے، شبرن بارش، یا میلن، تو میلن سے بھی میلن، میل کے معنی یہ ہے کہ ایک سفر کا میل، 1 میل، اور ایک عربی میں جو آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے آدمی، اس سرمے کو سلائی کے ذریعے لے کر آنکھ میں ڈالتا ہے، اس سلائی کو میل کہتے ہیں آدمی میں۔ یہ سورج قیامت کے دن انسانوں کے سروں کے اتنے قریب ہوگا۔ حدیث میں جو آتا ہے، جو جتنا دنیا میں اپنی زندگی بگاڑ کر، گناہوں کی زندگی گزار کر دنیا سے گیا ہوگا، قیامت کے دن یہ آدمی میدان حشر میں اپنے پسینے میں اتنا ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور میدان حشر کی اس دھوپ میں اور اس پسینے میں ڈوب کر انسان اتنا پریشان ہوگا، اس پریشانی میں آ کر یوں کہے گا اللہ سے کہ اللہ میاں اب حساب شروع کر دے، اپنی جان میں ڈال۔ ایسے حالات کرتا تھا اس جوان کو اپنے عرش کے سائے میں لگا دے۔ سات قسم کے آدمی عرش کے نیچے ہوں گے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ شاپ نشا کی عبادت اللہ، ایک جوان جو اللہ کی عبادت میں جس نے زندگی گزاری، اللہ کی زندگی عبادت زندگی گزارنے کے معنی کیا ہے؟ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ جتنی ہمارے اعضاء ہیں، ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی گزاری ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے۔ زبان سے صحیح بولنے والا، آنکھوں سے صحیح دیکھنے والا، اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ نیچی نگاہ کے اوپر چلنا یہ خدا کا حکم ہے تاکہ گناہ نہ ہو۔ آنکھوں کو کنٹرول، اب اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ آنکھوں کو کنٹرول کرنا، نیچے رکھنا، یہ اس کی عبادت ہے، اور اس پر اللہ انہیں پیدا نے عرصے کی اس عذاب سے بچا دیا۔
اللہ انہیں اپنی عرش کے سائے میں جگہ دیتا، یہاں جاؤ، کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ جوان، جس جوان کو حسین خوبصورت لڑکی عورت اپنی طرف غلط کام کے لیے بلائے اور وہ نوجوان یہ کہے مجھے اللہ کا ڈر نہ، میں نہیں کر سکتا، یہ بھی جوان کے لیے ہے۔ وہ دو مسلمان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اسی کے لیے جمع ہوں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوں، جس کی مشق جماعت سے نکل کے کروائی جاتی ہے، 4 مہینے چلنا 12 16 خاندانوں کے لوگ، الگ الگ خاندان کے، اور پھر وہ 4 مہینے اور 40 دن 24 گھنٹے ایک ساتھ مسجد میں رہیں اور لڑائی سے بچیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، محبت کے ساتھ رہنا، اور دین کے تقاضے پر انہیں کہیں اور جب کسی جگہ بھیجا جائے تو جا رہے ہیں، اللہ کے دین کا جمع ہونا اور اللہ کے دین کا جدا ہونا، یہ مسلمان جو ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں گے اور اللہ کے لیے آپس میں محبت سے رہیں گے، اللہ کے دو مسلمانوں کو بھی اپنی عرش کے سائے میں جگہ دیں، لڑنے والوں کو نہیں۔ لڑائی انہیں کے بیچ میں ہوتی ہے جو دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ لڑتے ہیں دنیا کے لیے، اور جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت میں لڑائی چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ زندگی تبلیغ کی محنت جو ہے، اس محنت میں میرے بھائیوں اللہ کی اپنی بڑی زندگی سیکھنا ہے۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی یہ زندگی گزارنا سیکھیں، بھلا انسان بننا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خطاب فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کی زندگی گزارو، پھول و عباد اللہ اخوانا۔ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر امت کو کچھ خطاب دیا ہے، یہ آپ کا خطبہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کی اطاعت کا زندگی گزارو اور آپس میں بھائی بن کے رہو، دشمن بن کے نہ رہو، بھائی بن کے رہو۔ اس کی عملی مشق ہے ہماری۔ اس کی وجہ بھائی میرا عزیزو، اور یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، اور زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس جو دی اللہ نے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے بنانے کی محنت کریں اور زندگی اپنی ایسی گزار کر دنیا سے جائیں۔ اللہ نے دنیا کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے دنیا میں جو کچھ ہم کو دیا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ میرے بھائیوں آخرت کے لیے دیا ہے۔ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو مسافر کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت میں یہی فرمایا، تم سے دنیا کا غریب نواگر سکے، دنیا میں تو ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ مسافر ایک جگہ نہیں رہتا، اور وہ میرے دوستوں سفر کی فکر کرتا ہے ہمیشہ۔ مسافر سفر کی فکر کرتا ہے اور سفر کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔
ابھی ہمارے بھائی بہت سے جماعت کو نکلے ہیں، جماعت کا تو سفر کرنے کا ہوتا ہے، تو کتنے جوڑے کپڑے لے کے نکالنے، 3-4 جوڑے ان کو اٹھانا ہے، سامان اٹھانا ہے. ہاں، ضرورت کے لیے ہاتھ میں لے کے سامان لے کے نکلتا ہے. ایسے دنیا کی زندگی کا حال ہے کہ بھائی ضرورت کے لیے جو کچھ ہے اتنا کرو، کیونکہ یہ تو مسافر خانہ ہے. اصل زندگی موت کے بعد کی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لہی الحیوان. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے. بچہ کھیل کود کے لیے جاتا ہے تو کھیلتا رہتا ہے، جہاں بھوک لگی تو کھیل چھوڑ کے گھر باندھتا ہے کھانا. کھیل کود کا دور زیادہ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں کتنی دیر کھیل کود ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر. تو دنیا ایسا ہے، کھیل کود آخر زندگی کے مقابلے میں ایسا ہی. اصل زندگی آخر کی ہے، وہی دار آخر ہوتا ہے، نہیں رکھے ہوا آخر زندگی ہے اصل زندگی. اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو یہی کہا، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. ارے دوڑو، کوشش کرو ایسے اعمال میں جن اعمال سے تمہاری مغفرت ہو جائے اور تمہیں جنت مل جائے. اصل جنت ہے، اصل جنت ہے جو کامیابی کی جگہ ہے. اللہ قرآن پاک اپنے بندوں سے یہی کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. تم میں سے ہر کوئی دن موت آنی ہے. ہماری روزانہ موت قریب آ رہی ہے، چاہے ہم موت کو یاد رکھیں نہ رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں آدمی بیچارہ گھر سے نکلا ہوتا ہے کام کے لیے اور بیمار ہو جاتا ہے، اور بھی مر جاتا ہے. موت کے لیے پہلے سے کوئی خبر دی جاتی ہے؟ کیا ارمان موت ہوگی؟ نا، خبر ہے نہیں. موت جب آنی ہے اور ہر حال میں آنی ہے تو پھر آدمی کو ہر حال میں موت کی تیاری کرتی ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں دوڑنا یہاں دوڑو، جنت کیسے ملے؟ وہی توفون اجورکم یوم القیامۃ. ہمیں موت آئے گی اور ہمارے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا دیا جائے، اللہ جہنم سے بچا دیا. وادخل الجنۃ فقد فاز، اور اللہ ایسا تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دے، یہ ہے کامیاب. چاہے آدمی کتنا دنیا کا مال جمع کر لے اور کتنی دنیا کی عیش و عشرت کی چیزیں اپنے پاس جمع کر لے، لیکن موت آ کر اسے چھڑائے، ساتھ نہیں آئے گا. اس دنیا میں جو اعمال ہیں وہ اعمال آدمی کے کام آئے گے. یہ دنیا میں ہر انسان کا ایمان والا غیر ایمان والا نہ ہو، وہ یہ بات کہتا ہے کہ مرنا تو ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے کوئی. ہم موت سے غافل ہیں. ہم دن بھر میں 5 منٹ بھی بیٹھ کے تنہائی میں کبھی نہیں سوچتے کہ ایک دن موت آئے گی، کیا ہوگا. یہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر مجھے تنہا قبر میں دفن کریں گے، قبر میں میرا کیا ہوگا. سوچیے تھوڑی دیر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ سوچتے تھے اور جب قبر کا تذکرہ آتا تھا ان کے سامنے تو بہت روتے تھے، کیا ہوگا قبر پہ رہنا ہے، کیا ہوگا. ہمارے روزانہ بہت قریب آئے اور ہم بہت کی تیاری کر رہے ہیں، سمجھداری کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا کہ آدمی مر کر جب قبر میں اسے دفن کیا جائے گا تو قبر میں اس سے 3 سوال ہوں گے. اس میں قبر میں 3 سوال ہوں گے. ان 3 سوالوں کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے. پہلا سوال یہ ہوگا مر رکھو، دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہو تو ذرا یہ بتاؤ تم رب کس کو مان کر آئے؟ ایمان. مر رب تیری ضرورتیں پورا کرنے والا تمہیں کس کو مانا تھا؟ اللہ کو یا کسی کو؟ آج ہمارا تمہارا محدود ساتھ یہ ہے کہ جو جس سبب میں ہے، تجارت میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، جہاں بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں تو میں کھا رہا ہوں، مجھے اللہ کھلا رہا ہے. کبھی نہیں سنا. رب کسی اور کو مان کے جا رہا ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ شانو ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالم. میرا رب کون؟ اللہ ہے. ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، مال پیسے نہیں ہے. اللہ ضرورت پوری کرے گا تو ہوگا. تو یہ سبق سیکھ کر جانا ہے موت سے پہلے. اس کی مشق کرنا، اس کو اتنا بولنا کہ وہ بولتے بولتے دل میں جم جائے. اور جب دل میں جم جائے گا تو قبر میں جواب دے سکے گا. قبر میں زبان نہیں بولے گی، قبر میں تو دل بولے گا. دنیا میں تو آدمی دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے. قبر میں نہیں ہوگا. قبر میں وہی بولے گا جو دل میں ہوگا. جس کو تبلیغ میں کہا جاتا ہے پہلے دن سے ایمان سیکھو کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے. زندگی کا جو حال میرا ہے وہ ایک اللہ ہی سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے آنکھیں دیکھ کر آدمی بولتا ہے یہاں سے ہوگا، یہاں سے ہوگا، یہ دے گا، وہ دے گا، وہ بلائے گا، یہ تمام ایمان کے خلاف کے بول ہے. اس کو چھوڑنا بلکہ اس کی نفی کرنا کہ میری دکان سے میں نہیں پڑتا، میرا اللہ مجھے پاتا، میری ملازمت سے میری پرورش نہیں ہو رہی، پرورش کے والا میرے ایک اللہ ہے. حفاظت دنیا کے اسباب اور چیزوں میں نہیں ہے، حفاظت کرنے والا ایک اللہ ہے. زندگی دینے والا ایک ہے، موت دینے والا ایک اللہ ہے. عزت کا مالک ایک ہے، عزت وہی دیتا ہے. مال پیسے اور کوڑی اور ٹھیکروں سے عزت نہیں ملتی، عزت وہ دیتا ہے. ذلت وہیں سے آتی ہے. جو کچھ حال میرے پر آ رہا ہے وہ میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں وہاں سے نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کو بولنا، اس کو سوچنا اور اسی کے تذکرے کرنے سے یہ یقین دل میں اترے گا. حضرت معاشرہ فرما کرتے تھے کہ دل تو اندر ہے اور ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی جگہ دل ہے اور دل اندر ہے. اندر جانے کا کیا راستہ ہے؟
دل میں. ایمان تو دل میں اتارنا ہے. ایمان ما وغیرہ رکھنا. اور فرماتے تھے دل میں جانے کے لیے 4 راستے ہیں. جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ دل میں اترتا ہے. جو زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتا ہے. جو کان سے سنتا ہے وہ دل میں اترتا ہے. اور جو دماغ سے سوچتا ہے وہ دل میں اترتا ہے. اور فرماتے تھے جماعت میں اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی آنکھ کو ایمانی آنکھ بناؤ اور آنکھ سے ایمان کے اعتبار سے دیکھنے کی مشق کرو. یہ فرماتے تھے زمین و آسمان کے بیچ پہ جو کچھ مخلوق ہے اسے مخلوق ہونے کی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور جیسے اللہ کے یہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اس سے نفع نقصان کچھ نہیں پہنچے گا جس نگاہ سے دیکھو. تو اس نگاہ سے دیکھو گے تو یہ بولو گے اس سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ بولو گے تو یہی سنو گے اور جب یہی سنو گے تو یہی سوچو گے اور جب یہی سوچے تو دل کی بات کرنا شروع ہو جائے. ایمان بنے گا. اس کے بچ کرنے کے لیے جماعت نکالتے 4 مہینے. 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے تاکہ ایمان اندر بنے. اور قبر میں جانے کے بعد رب موقع کا جواب دینا آسان ہو جاتا. ورنہ جس نے دنیا میں اپنے دل کے یقین کو نہیں بنایا وہ موت کے بعد قبر میں جا کر فرشتے کے سوال کا جواب نہیں دے سکے. میں نے تو یہ سیکھا نہیں جانتا. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا من نبی ہو وما دین ہو. میرا دین کیا زندگی کس طریقے میں گزار کے آیا. آزادی صبح شام کھانا پینا لباس چلنا پھرنا شادی بیاہ میں خوشی ہر ایک اللہ کے نبی کے طریقے پر کر کے گیا ہوگا تو خبر میں جانے کے بعد کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے. میں اسلامی طریقے پر بھی گزر کے آیا ہوں. اس کا مطالبہ ہے. تبلیغ میں نکل کر یہ سیکھنا 24 گھنٹے کی زندگی اسلامی بنے اور اسلامی طریقے پر زندگی عملی طور پر 4 مہینے گزار کر آنا تاکہ پھر اسی کی عادت بن جائے اور گھر پر آنے کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی اسلام پر گزارنے والے ہم بن جائے. عمر نبی ہو تم نے اپنا بڑا نبی کس کو مانا. آج ہم آپ جو بھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی کو دیکھ کے کر رہے ہیں. کپڑے پہننا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ کسی نہ کسی کی نقل ہی کر رہے ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نقل کرو. کپڑے نبی کی طرف پہنو مال نبی کی طرف کماؤ کھاؤ نبی کی طرف کھاؤ کماؤ نبی کی طرف کماؤ شادی نبی کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نبی کی طرف 24 گھنٹے کی زندگی نبی کی طریقے میں مشق کرنا. جب نبی کے طریقے میں زندگی گزار دی جائے گا تو فوراً کہے گا میرا نبی حضرت. تو گاڑی مڑا کے جاتا ہو جائے گا اللہ کے نبی کو دیکھے گا یہ بھی آتا کہ جاؤ اس کی خبر سے لے کر حضور کے اپنے ادار تک اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا اور
فرشتہ کہے گا تم کو پہچانتے ہو؟ تو یہ تو داڑھی منہ میں کو کاٹ مارا ہے، نبی کو پہنچانے پہچانے نبی کے لباس کے خلاف دن گزار کے گیا، یہود اور نصارہ کے لباس بن کے گیا، نبی کو کیسے پہچانے؟ قبر میں یہ 3 سوال پہلے ہوں گے، پہلے ابھی تو حسن بعد میں آئے گا۔ اگر یہ 3 سوال کا جواب نہیں دے سکے گا تو پھر فرشتہ ایسے عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی مسجد کو فرمایا کہ خبر یا تو جنت کے باغوں سے پالا اور جہنم کے گڑھوں سے پالا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تبلیغ میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو بنا، اپنی زندگی کو نبی والی زندگی بنا کے جا، تاکہ تیری آخرت بن جائے، دنیا کو چھوڑ جائے۔ آخرت میں اگر آخرت میں میں دوست اللہ نے خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دیا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے اڑانے۔ جنت میں کہتے ہیں دوڑو جنت کی طرف، کہ دنیا کے پیچھے مت دوڑو، یہ تو موت آئے گی چھوٹ جائے گی۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اپنی جماعتیں اپنے اوقات لگا رہے ہیں، جب موت آئے گی اور موت کے وقت میں جب دنیا چھوٹے گی اور خالی ہاتھ جب دنیا سے جائیں گے تو یہ حسرت کے ساتھ جائیں گے، ارے جس دنیا کے پیچھے میں نے محنت کی وہ تو چھوٹ رہی ہے، اور جو میری موت کے بعد مجھے کام آنے والی چیز اس کی میں تیاری نہیں کی، میرا کیا ہوگا؟ اس لیے بھائیو، یہ محنت ہے، دین کی محنت، جس کے ذریعے ہماری سوچ دینی بنے، ہمارے بول دینی بنے، ہم اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے والے بنے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی یہ زبانوں کے بول، ان بولوں کو بولنے میں احتیاط کرو۔ تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ کیا ہم اپنی زبان کے بولنے کے بارے میں بھی پکڑے جائیں گے؟ ہماری زبان کے ہم بولتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تیری بات یہ ہوئے، لوگ اپنی زبان کی بولی اور بکواس کی بنا پر جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالے جائیں۔ تبلیغ میں لکھا کہ اس کی محنت کرنی ہے، ایسی باتیں چھوٹ جائے جو قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کروا دے۔ زبان سے بولنا کیا، اس کے مشورہ میں بندے میں نکل کر بڑی کر کے کہتے 4 چیزوں میں کام خود گزارو۔ دعوت اللہ کے معنی کیا ہے؟ آخرت کو بولو، جنت کو بولو، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بولو، اللہ کی وحدانیت کو بولو، اللہ سے ہونے کو بولو۔ زبان کو اس کا عادی بناؤ۔ ہماری زبانیں اس کی عادی نہیں ہیں، ہماری زبانیں عادی ہیں غلط باتوں کی، بکواس کرنے کی، ہنسی مذاق میں ہمارا گزر ہے، تو ہمیں موت کو بٹھائے گا۔ ہماری زبانوں پر اللہ کی بڑائی، عظمت، آخرت، موت، حشر، اس کے تصویر نہیں ہے، اس کی مشق نہیں ہے۔ پھر زبان سے یہی چیز نکلے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، بہت دوسرے سیکھنے سکھانے میں، بھلی باتیں سیکھنا اور بھلی باتوں کو لوگوں کو سکھانا، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ اپنے اوقات کو اللہ کی طاعت میں گزارنا، اللہ کی طاعت عبادت میں، اور اپنے آپ کو
خدا کی مخلوق کی خدمت میں لگانا، ستانا نہیں۔ آج ہماری زندگی کے حال یہ ہے، ہم اپنے آپ کو ستانے میں لگا رہے ہیں۔ خدمت میں تو کیا کریں گے، ہم ستا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم سوچیں، ہم کھڑے رہتے ہیں تو میرے دوستوں راستے میں کھڑے رہتے ہیں جب خدا کی مخلوق کو تکلیف ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا اور اس حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ نے دنیا کی زندگی میں حقوق بتائے ہیں، اپنے نبی کا حق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، کہ یہ حق ادا کرو، یہ حق ادا کر کے آؤ گے تو آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر حق ادا نہیں کیے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس کے بارے میں آج ہماری زندگی میں بہت میرے دوستوں بے پرواہی ہے۔ اس زندگی کو سیکھنا ہے، اور یہ زندگی جب سیکھیں گے اور یہ زندگی جب ہمارے معاشرے میں آ جائے گی تو اس زندگی کے آنے پر اللہ تعالیٰ شان و راضی ہو کر ہماری دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے سکون اور چین کا فیصلہ کرے گا، برکت کا فیصلہ کرے گا۔ آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے خدا کھول دے گا۔ اس وقت برکت نہیں ہے۔ آج انسان دن گدھے سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ گدھا بھی ہے نا، شام کو اثر میں اپنے گھر پر آ کر چین سے سو جاتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک دنیا کے پیچھے پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ جس اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اس اللہ کی طرف دکھائی نہیں۔ اللہ نے ہمارا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی دینے والا ہے۔ میں اس اللہ سے مانگوں گا، میرا اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔ آدمی کے دماغ میں ٹینشن کیوں ہے؟ اس لیے اس کی نگاہ اللہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اور جس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اس پر نگاہ ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم جب چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں جو بڑے بڑے ہوتے تھے وہ کوئی آدمی کسی پریشانی میں اس کو دیکھے اور ان کو پتا چلے کہ یہ کیوں گھبراؤ، اللہ بہت موٹا ہے، کوئی کہتے کیا گھبراتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اتنی بات کرنے سے اور سننے سے اس کو دلاس ہو جاتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آج تو ہماری زبانوں کے بول ختم ہو گئے، ایمان کے بول ہے ہی نہیں، ایسے پریشان ہیں۔ محنت ہے میرے دوستوں، تو محنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے، دعوت کی محنت، اور اس کو عملی طور پر مشق کر کے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی جب صحیح گزاریں گے اور صحیح زندگی گزارتے مریں گے تو ہماری موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ اور دنیا میں جب تک رہیں گے اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری زندگی کو خوشحال بنائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ شان ہو قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، کہ جو بھی مرد عورت اپنی ایمان کو بنائیں گے، ایمان اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے امید باندھیں گے۔ دنیا کے انسانوں سے امید باندھنا یہ سمجھداری کی بات نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ان سے کیا امید کرنی؟ امید تو ایک اللہ سے، لیکن اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہاں، اس کی صفات ہے رب، اللہ رب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے۔ جب یہ
اندر آئے گا تو پھر آدمی کی زندگی کو صحیح ہوگا. ایمان اور زندگی گزارنا ہمارے سارے جو بھی عورت اپنی ایمان کو بنا کر اور اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں گے، اللہ ہی فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور انہیں پاکیزہ زندگی دیتے رہیں گے. لام تاکید نون تاکید داخل المضارع یفید الاستمرار، ایک مرتبہ نہیں دیں گے، دیتے ہی رہیں گے. خوشحال زندگی، پاکیزہ زندگی ہم انہیں دیتے رہیں گے. دنیا اور تماشائیں بڑی بڑی ملنے سے زندگی پاکیزہ نہیں بنے گی. زندگی اللہ کی اطاعت والی اور اللہ کے ڈر والی، ایمان پر محنت کر کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا پیدا کر لے کہ جو ڈر اسے اللہ کی نافرمانی سے بچا لے. ابھی ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، حکومت کا ڈر ہے تو لال بتی دیکھ کر فون نہیں مارتا ہے، حکومت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر نہیں، اس لیے اللہ کی نافرمانی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، ناپتول میں کبھی کرتا ہے. بازار میں اگر اس نے اتنا پتہ چل جائے کہ انسپیکٹر آیا ہوا ہے تو آدمی اپنے دکان میں حکومت قانون کے خلاف کوئی بات ہوگی تو خبر دیتا ہے. ابھی دکان بھی نہیں آیا، بازار میں آیا، اس کا ڈر ہے. اور اللہ تو ساتھ ہے، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا ڈر نہیں. ایمان میں یہ بات زندگی لانی ہے کہ اللہ علیہ خبیر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایمان یہ بنانا، دنیا کی زندگی خوشحال قدمی ہے بھائی، اپنی زندگی بنانا پڑے گا اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کے نام نہیں کرنا ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں اپنی ذاتی ترتیب کو نبوی ترتیب کے تابع کرنا، اس کا نام مجاہدہ. اس سے ہدایت ملے گی، اس کی مشق ملے گی، بات نکلنا ہے. ہم اپنی ترتیب میں چل رہے ہیں کہ نہیں، نبی کی ترتیب پر. ہاں عبادت کرتے ہیں عبادت، اور اگر ہماری دنیا کی ضرورتیں پورے کرنے کے اوپر دنیا کی ضرورتیں پوری کرو. نبی کی ترتیب یہ ہے، نبی نے یوں نہیں کہا کہ راہب بن جاؤ ملنگ بن جاؤ، نہیں، نبی نے کہا کھاؤ، کھانے کے وقت کماؤ، کمانے کے طریقے پر، اور بال بچوں میں رہو جیسا بال بچوں میں رہنے کا طریقہ ہے، دوستوں میں رہو جیسا دوستوں میں رہنے کا طریقہ ہے. نبی کے طریقے پر آنا، اپنی ترتیبیں بدلنی ہے، نبوی ترتیب پر زندگی کا نظام لانا، اس کا نام مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے کا اللہ تعالیٰ دلوں میں ہدایت کرنے دیتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملے گا. دنیا بغیر محنت نہیں ملے گی، دین بغیر محنت کے نہیں ملتا، اس کی محنت شرط ہے. میرے دوستوں، ہمیں شیطان نے الٹا پڑھایا ہے
کہ دنیا بغیر محنت کی تھوڑی ملے گی، تو دین تو گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور دنیا میں اپنے نبی کے ذریعے دین دیا ہے، اور اس دین کو زندگی میں لانے کی محنت دی ہے۔ اس محنت کو کرنے سے ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہوگی جو طاقت ہمیں دین پر چڑھائے گی۔ آج ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں دین پر چلیں، ہم چاہتے ہیں نماز کی پابندی کریں، ہم چاہتے ہیں برائیاں اور غلط کام چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ تو طاقت نہیں ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ماشاءاللہ یوں موٹا تگڑا 100 کلو کے وزن کا آدمی ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ چارپائی کے سویا پڑا، بیٹھو نہ کہتا ہے، کھاؤ، حالانکہ 100 کلو کا وزن کا آدمی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ میرے پریشر ڈاؤن ہے، میرا پریشر ڈاؤن ہے۔ پریشر ڈاؤن ہونے کی بنا پر یوں ہٹا کٹتا دکھتا ہے، لیکن کر پاتا نہیں۔ اس کا علاج کرتے ہو، اسے کھلاتے ہو پلاتے ہو، یہاں تک کہ پریشر اپنی حال پر جب صحیح آ جاتا ہے تو پھر وہ خود بخود کھڑا ہو کے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے آج ہمارا ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے۔ ہم ہے تو مسلمان، ہم کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا ایمان میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت ہمارے ایمان میں نہیں ہے۔ ہم نے محنت کر کے وہ طاقت حاصل نہیں کی ہے، جس کی بنا پر میرے بھائیوں ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ اور بھائی سجے کی نمک مرچا بہت مشکل ہے، آپ نہیں کھلتی، ایمان میں طاقت نہیں ہے۔ کاروبار میں غلط کام چھوڑ دو تو نہیں، مطلب آج کا ماحول ایسا ہی ہے، اندر طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب یہی آدمی 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اور ایمان پر محنت کرتا ہے صحابہ کی طرح، بھائی کہاں جا رہے ہیں بچوں، کہاں جا رہے ہیں، بیٹھو، نہیں جانا بیٹھو، جو مرضی میں آپ کرتے رہو۔ ابھی پیشاب لگ گئی، ابھی تو جو پانی پیتا وہی پسند نکل جاتا ہے، کہاں سے پیشاب لگے گی؟ میرے بھائی میرا عزیز ہو، کیا بات کر رہی تھی؟ ایمان میں طاقت نہیں ہے، جو ایمان ہمیں نماز میں نہیں لا سکتا۔ صبح فجر کی نماز میں نہیں پاتا ہے، حالانکہ یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں سوچ سکتا ہوں، لیکن 5 بجے اگر میں تو احمد آباد جانا ہو بس میں تو اڑ جاتا ہے۔ یہی جو نوجوان جب ان کی میں تو امتحان کے زمانہ آتا ہے تو رات کو اٹھ کر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ اندر کا ہے۔ اسی میرے بھائی میرے عزیزو، اندر کی طاقت پیدا ہو، 4 مہینے جب آدمی نکلتا ہے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، تو جو یہاں پر پہلے یہاں میرے دوستوں فرض نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اب تہجد پڑھتا ہے، اور نوجوان تہجد پڑھتے ہیں، سنت پر زندگی گزارتے ہیں، اپنا لباس تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی نوجوان دیکھے جو ہمارے ساتھ جماعتوں میں نکلے اور جماعت میں نکلنے کے بعد چلہ گزرا، اور چلہ گزرنے کے بعد ان کے اندر کی فکر بنتی کہ بھئی یہ کپڑے مجھے چھوڑنے ہیں، مجھے کوئی درجے ہو تو کچھ کپڑے سلانے ہیں۔ وہاں کپڑے سلائے اس نے، اور سلا کر جو یہ سنت کے خلاف کے کپڑے تھے وہ چھوڑے۔ نوجوان جوانی میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا پڑا،
کالج میں پڑھنے والا نوجوان جماعت میں نکلا، اس کو دل میں بات آئی کہ دین کا علم سیکھنا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر مرغت میرا کیا ہوگا؟ تو کالج کا بچہ، کالج میں میرے دوستوں اپنی جو کوئی ڈگری تھی حاصل کرنے کے بعد وہ سیدھا مسجد مدرسے میں داخل ہوا پڑھنے کے لیے. بعدوں نے کالج چھوڑ دیا کہ نہیں، اللہ کے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، عالم بنا. اندر کی ایک طاقت ہے جو پیدا ہونے کے بعد پھر آدمی اپنی غلط زندگی کو چھوڑتا ہے اور اپنی بے دوستوں زندگی کو ٹھیک کرتا ہے. اور جب اس کا یقین ٹھیک ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا اور بہتر بن جاتا ہے تو اللہ اس کے گمان کے اعتبار سے سزا معاملہ کرتا ہے کہ ہر مشکل اس کی آسان ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے اور یہ دوسروں کے کام آنے والا بن جاتا ہے. لندن میں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں ایک نوجوان ہمارے ساتھ نکلا جماعت میں. تو دو تین دن گزرے تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں اسکول کالج میں پڑھتا ہوں. ہنگامہ باندھ کر اس میں سندر دیوار بن جماعت چل رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو ابھی کالج میں اسی کے پاس میں جاتے ہو؟ کہتے ہاں میں اسی کے پاس میں جاتا ہوں. لندن کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ہمارا گجرات کا نوجوان، اور وہاں یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے تو امامہ اور سنت کا لباس پہن کے جا رہا ہے. ابھی کیا کہتا ہے کہ میں اسی لباس میں کالج میں جاتا ہوں اور میرے پروفیسر جو ہیں وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں، مجھے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا اللہ کیا کہے گا کہ اللہ سے کہے میرے محبوب کے لباس میں ہے اور میرے محبوب کے طریقے پہ ذمہ دار میرا محبوب ہے، ان کے طریقے پہ ذمہ دار والا تو اللہ کو محبوب ہوتا ہے. ہم زامبیا کے زامبیا افریقہ میں وہاں ہمارا ایک ساتھی تھا یوسف بابا، اللہ سے انتقال ہو گیا. یوسف بابا جو ہے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ تبلیغ میں لوگ لگا دیتے تھے اور اس ان کا جاب جو تھا وہ امریکن ایمبیسی میں تھا جاب کر رہا. تبلیغ والوں کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر یہ بات سب چینج ہو گیا. ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ برسات میں اسی لباس میں اس کو پہنچ جاتا ہوں جاب پر اور ایم ایس ایل کے پاس میرا کام پڑتا ہے. میرا ایم ایس ایل مجھے بہت اچھی جگہ سے دیکھتا ہے، بعض مرتبہ کوئی کام ہوتا مجھے بتاتا بھی ہے. ایک مرتبہ اس کی تبدیل ہو رہی تھی، اس کی نوکری کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہو ٹرانسفر ہو رہی تھی. تو اس نے وہ لوگوں کی دعوت کے لیے یہ رکھی تھی اور اس کو بھی دعوت دی تھی. تو اس میں بابا بھی گئے کیا ہوا نہیں کیا جو کانفرنس کا تو اس کیا کہتے ہیں بدائی کا جو ہوتی ہے وہ ارے بھائی وہ اپنے ٹرانسفر ہونے کے موقع پر سب کو دعوت دیتا ہے اور بدائی جو ہوتی ہے پارٹی
اس نے پارٹی بلائی تھی تو اس میں یوسف بھوپال کو بلایا. یوسف بھوپال نے اپنی خوشی دکھا اور ہم باندھ کر پارٹی میں پہنچے اور آخر کر گئے. اور یہاں اسٹیج پر ایمبیسیڈر نے اور اپنے مہمانوں کو بٹھایا تھا تو ایمبیسیڈر بھی آیا. اس نے دیکھا کہ یوسف بھوپال کو آخر گئے ہیں. تو یہ یہاں اسٹیج کے مشنریوں کو باہر یہاں سے آواز دی بلایا اور بلا کے اس نے اسٹیج پر بٹھا کے کہتا ہے اس سب میں سب سے اچھے تو تم لگتے ہو. ہمارا لباس اور تمہارا یہ ماشاء اللہ کیسے تم اچھے لگتے ہیں. وہاں اسٹیج بٹھایا. اس کے جو پروگرام تھے پورے ہوئے. اب پروگرام کے بعد وہ ویڈیو ڈالنے والی تھی تو یوسف بھوپال کے دوسرے گھر پر کیا ہمارا حکومت میں منع ہے اس زمانے میں. اس کو بتا دے اس کا تو کہتا ہے یوسف بھوپال اب تم کسی چلے اب یہاں اس کا اتنا یہ کہہ رکھا ہے. خیر ایسی بات نہیں ہے. نبی والی زندگی اور نبی والے میرے دوست سوچ اور کر یہ انسان کو دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے. اس طرح تو یہ نوجوان سے کہتا ہے میں اسی لباس میں جاتا ہوں اور میری پروفیسر مجھے بہت اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب یہاں کا مسلمانوں انگریز کا وہ لباس یہاں پہن رہا ہے خاصا. اس میں سوچا مجھے عزت ملے گی. ارے مجھے عزت کہاں ملے گی؟ مجھے عزت ملے گی نبی والی زندگی. عزت بڑے رسول عزت کا مالک اللہ ہے اور عزت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو عزت دے گا اور نبی کے ماننے والے ایمان والوں کو دے گا. اس لیے بھائی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اور آخرت کی ابدی زندگی کے دوستوں بنانے کے لیے محنت کر کے دین کو زندگی میں لانے کے لیے محنت ہے. گھر کے مسائل کا حل اس میں ہے. خاندانوں کے مسائل کا حل اس میں ہے. تنگیوں کا حل اس میں ہے. اللہ سے روزی کے دروازے کھلوانے کا مسئلہ اس میں ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ کے وعد اس پر ہے کہ آدمی جتنا ایمان پر محنت کر کے اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لائے گا اللہ خوش ہو کر اس کی دنیا کی زندگی میں آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ شاموں کی مدد سے شامل ہو کر اللہ دنیا کی زندگی خوشحال اور جس دن مرے گا اس دن خوشی خوشی جائے گا. ہاں جب ایمان آدمی سیکھتا ہے اور دیندار بنتا ہے نا تو پھر اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے. موت کے وقت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے سب اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. محبت موت سے محبت. اللہ کے نبی کی دعا میں اللہم حبب الموت الی من یعلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ وہ تیرا ایمان والا بندہ جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں ان کے دلوں میں تو موت کی محبت ڈال دے. آپ کو تو ڈر لگتی ہے. ڈر لگتا ہے کیا کچھ تیاری کیجیے خبر میں 5 وقت کی نماز میں اس کی عمل یہ ہے رب اللہ رب اللہ رب اللہ. جب یہ اندر اترے گا پھر موت کے بعد قبر میں کہے گا ربی اللہ. اسی میرے بھائیوں یہ محنت ہماری زندگی کا کام ہے. ایمان کی محنت اور نبی والی محنت. جس محنت کے نبی والی محنت سے نبی والی زندگی آئے گی.
نبی والی سوچ آئے گی، ہاں، اور نبی والی مددیں آئے گی ہمارے ساتھ، اور نبی والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ اور اپنی اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ کے جاؤ گے تو اللہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا، اجڑے گی نہیں۔ اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا اور اولاد کو دیندار نہیں بنایا اور دنیا بھر کا مال دے کر چلے گئے، اس کے باوجود تمہاری اولاد برباد ہو جائے گی۔ یہ آباد نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی کے راستے سے کبھی آباد نہیں ہوگی۔ ایسے واقعات ہیں، بڑے بڑے مالداروں کی اولادیں ابھی میرے دوستوں نوکریاں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ مالدار نے مال کو دیا، دین نہیں دیا، اور یہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے گزارتے اللہ کو ناراض کر کے ان کی دنیا ان کے ہاتھ سے گئی۔ اس لیے بھائیوں، اپنی زندگی کا نظام بدلو، اس دنیا کے پیچھے اور اس دنیا کی دوست چکروں میں اپنی زندگی کو برباد نہ کیا جائے۔ محنت دین کی کیا کریں؟ بزرگوں نے جو بتائی ہے، سال کے 4 مہینے کا بہت اچھا، اگر اللہ 8 مہینے میں ہماری 12 مہینے کی روزی دے تو میں کیا تکلیف ہے؟ کیوں 12 مہینے کرنا؟ 4 مہینے ہم اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور جس محنت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس میں ہم 4 مہینے لگائیں گے تو اللہ 8 مہینے میں خوش ہو کر ہماری 12 مہینے کی روزی آسانی سے دے دے گا۔ ہاں، اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کریں گے کام، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری زندگی بنا دے گا۔ دنیا میں ہمارا کوئی بھائی ہمارا کام کرتا ہے تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے کام بڑا کام کرنے گیا ہے۔ ہم اللہ نے جس کام کے ہم کو پیدا کیا ہے وہ کام کریں گے تو اللہ ہمارا خیال نہیں رکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو اپنے کو کئی لاوس ہے، لاوس ہے، نکل سمجھ، اللہ کا تو کام کرے گا، اللہ تیرے کام بنائیں گے، اور اللہ تجھے تیری مقدر کی روزی بغیر محنت کے دے گا۔ آپ اللہ کا بندہ بنا، آپ کا غلام بن کر دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتے میرے بھائی۔ محنت کرنا چاہیے۔ صحابہ نے اس محنت کو زندگی کا کام بنایا، جس پر اللہ نے خوش ہو کر اس دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا، اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو خدا نے زیر کیا اور سمندروں کو ان کے تابع کیا، اور میرے دوستوں درندوں کو خدا نے کے تابع کیا۔ وہ اللہ کے بنے، وہ اللہ کے بنے تو اللہ مجھے بنتے ہیں، اور اللہ جب ان کا بن گیا تو اللہ کی پوری مخلوق ان کی بن گئی۔ سفیر ایک صحابی ہے، سفیر وہ اللہ کے راہ میں جا رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، جنگل میں پریشان ہے۔ اتنے میں درخت کے جھونڈ میں سے شیر نکلا۔ جب شیر نکلا کہ وہ دڑے نہیں اس کی طرف گئے، اور اس کی طرف گئے پھر اس شیر سے کہا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ ہم کیا سمجھے؟ شیر کیا سمجھے گا؟ وہ یہ یوں سمجھتے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کو سمجھا ہے۔ اس دنیا پہ بات کیوں انہوں نے شیر سے کہا میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، صحابی ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں سے بگڑ گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ یہ سننے کے ساتھ شیر اپنا رخ بدلا، جس سے وہ جا رہے تھے اور چلنا شروع کیا اس نے، اور یہ ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔
سفیدہ کہتے تھے فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ شیر کبھی یوں جاؤ کبھی یوں جاؤ اور چلتا رہے. کیوں؟ میری گائیڈ بھی کرنی اس کو اور میری نگرانی بھی کرنی کہ میرے پر کوئی دوسرا جانور حملہ نہ کر دے. یہاں تک کہ دور تک جب مجھے میرے ساتھی دکھے تو وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر مجھے آخری سلامی دی. زمین پر اپنا منہ رکھ کر بولا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا اور یہ کہ محمد شبہ باتوں نے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا بہت قلم سے مجھے تو ذرا آسان راستہ اتنا کیا وہ یہ سنبھالنے تیار نہیں ہے. اور ان خدا کے دشمنوں کی زندگیاں اپنے اندر اختیار کر کے چل رہا ہے. اپنی معاشرت اس نے نبی کے دشمنوں کی معاشرت اپنے گھر میں لایا. کاروبار نبی کے دشمن اور دشمنوں کے دشمن ان کے طریقوں پر کاروبار کرنے والا بن گیا. شادیاں اللہ کو ناراض کرنے والی طریقوں کرنے والا بن گیا. پھر کیا ہوگا کہ اولاد کی بات نہیں مانتی وہاں تو یہ بات مانتا ہے کیا اولاد مانتے یا نہیں؟ تو نہیں مانتی تو اللہ کا نافرمان ہے. تو اللہ نے تیری اولاد کو تیرا نافرمان اور نافرمان نہیں. اس لیے یہ تمام مشکلات کا حل ہے. اللہ نے اس محنت کو زندہ کیا اس امت میں تاکہ یہ امت اپنی نبی والی محنت میں اپنی جان اور مال کو لگا کر خود کی زندگی کو بھی ٹھیک کرے اور امت میں زندگیاں ٹھیک کرنے کی محنت کرے. جب یہ امت اللہ کی طرف لوٹ کر آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں اس کے ہو کر اس کے تمام مشکلات کو حل کرے گا. دشمنوں کے چنگلوں سے خدا نکالے گا اور دشمنوں کے دلوں پر وہ خدا ڈالے گا. ورنہ اس کو خدا تو ڈر یہ ڈرے گا. یہی ہو رہا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زندگی پر اپنے کو ٹائم کھاؤ. اور اللہ کے راہ میں صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر دین کی محنت کو نہیں چھوڑا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے دین کی محنت. ہماری حالات ایسے نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں 200 اوقات کی ترتیب بنائیں. ابھی موقع ہے آپ کے پاس 24-25 تاریخ کو جہاں پر میرے دوستوں 4 مہینے لگانے والے ہمارے ساتھیوں کا جوڑ ہے اس میں 4 مہینے والے تمام جمع ہوں گے اور وہاں سے جماعتیں 4 مہینے کی اللہ کی راہ میں نکلے گی. ہمارے لیے موقع ہے. ہم ترتیب بنا کر اللہ پر بھروسہ کریں. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ کی مدد پر یقین کر کے قدم اٹھائے. کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. بلکہ اللہ نے تو تاکید کے ساتھ کہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور مدد کرتا رہے گا. یعنی تاکید تم تاکید گزارے. اللہ مدد کرتا رہے گا ضرور اگر تم اللہ کے ذکر کرو. اللہ کے نام نکلو گے اپنا کلمہ صحیح ہوگا. اپنے ایمان میں خدا ترقی دے دے گا. اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کا موقع ملے گا. اللہ کے دھیان والی نماز پڑھو گے. نبی کی زندگی پر اپنی 24 گھنٹے گزارو گے. کھانا سنت کے مطابق سونا سنت کے مطابق اور میرے دوستوں اپنی نماز سنت کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کے عملی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا میرے بھائیوں. اور پھر تمہاری محنت پر
جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات کرو گے، ملاقات کر کے تم ان کو مسجد میں لاؤ گے۔ ایک زمانہ یہ گزرا ہے، ہم لوگ جما کے لے کر جاتے تھے میوات وغیرہ میں، تو وہ لوگ کہتے اللہ والوں کی جماعت آئی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ والوں کی جماعت ہے، حالانکہ ہمیں جانتے ہیں کون ہے، لیکن اس دین کی نسبت پر لوگوں کی نگاہوں میں اللہ نے یہ عزت ڈالی تھی کہ وہ اللہ والوں کی جماعت کہہ کر کرتے، تو ہمیں اللہ والے سمجھ کے ہماری باتوں کو مسجد میں آئیں گے، سنیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کا کلمہ صحیح ہوگا، تمہارے ذریعے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ مسلمان کی امت میں آج ایسے لوگ ہیں مسلمان جن کو کلمہ یاد نہیں، جن کا کلمہ صحیح نہیں ہے، نماز انہیں پتہ نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے، لیکن جب تم جاؤ گے ان کا کلمہ صحیح کراؤ گے، انہیں اپنے ساتھ دن لے کے نکلو گے، انہیں نماز سکھاؤ گے، پتہ نہیں کتنوں کی نمازیں صحیح ہوں گی، کتنوں کے کلمے صحیح ہوں گے اور کتنوں کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے اور قیامت کا اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ بھائیو، اور تمہاری مقدس کی دنیا خدا تمہیں برکت کے ساتھ دے گا، برکت کے ساتھ۔ برکت کے معنی ہی میرے دوستوں کہ اس سے سب کام پورے ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ایک تھیلی دی تھی، اس تھیلی میں کچھ کھجور برکت دیے نکلو آئیو، تو اس تھیلی میں تھوڑے سے کھجور کے حضور نے دیے تھے، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی، وہ اس کھجور کی تھیلی میں سے کھجور نکال کے کھلاتے رہتے سب کو، مہمانوں کو، اور خرچ پڑتے رہتے تھے، اور وہ کھجور اندر کی ختم ہو کے دیتے نہیں تھے۔ حضور کی انتقال کے بعد صدیق کے دور میں بھی رہی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رہی، اور عثمان غنی کے زمانے میں وہ پھر ٹھہرے ان کے ہاتھ میں گم ہو گئے، لیکن اتنے سالوں تک لوگوں کو کھلاتے رہے اور اندر برکت ہوتی ہی رہی۔ اسی لیے بھائی آپ بازار سے ہماری گزارش سب کے ساتھ طے کرو، اس محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنا ایمان بنانا ہے، اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے، اپنے گھروں کی ماحول کو صحیح کرنا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول کون صحیح کرے گا؟ ہم کو کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا اور ان کا ذہن بنانا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم ہے نا سکھاؤ گے تو چھوٹے بچے اتنا جلدی لیتے ہیں، ہاں اتنا جلدی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا کام سمجھو۔ یہ نہیں ہو رہا ہے تبلیغ والا غلط تبلیغ، بھائی تبلیغ والے ہم سب ہیں، ہاں قیامت کے دن تبلیغ والے یہی ہوں گے سب امت۔ اس کی بھائی ترتیب بناؤ، اور یہ مت سوچو ہمارے پاس اسباب نہیں، یہ بات مت سوچو، اللہ سے معاملہ کرو۔ جب میں طے کروں گا اور میرا اللہ قبول کرے گا، میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا، میں آسان کرتا ہے اور ہو رہا ہے، اور اللہ ہم سے کام لے گا اور ہم سے دنیا میں دین زندہ ہو رہا ہوگا، اور دین زندہ کرنے کی محنت کرتے کرتے دنیا سے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ من تشبہ بقوم فشبہ معہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کریں گے، قیامت کے دن خدا ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ مرنے کی تیاری کرنی نہیں کرنی؟ ہاں بھاگنے سے تھوڑی مرنے کی تیاری ہوگی، محنت کرو گے تو محنت کرنے سے خدا زندگی کا رخ ہمارا صحیح کرے گا۔
اور ہماری آخرت بنا دے گا، اور آخرت بنے گی تو دنیا بھی خدا بنائے گا، دنیا کی تو اللہ کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب کے سب طے کرو، اور یہ جو 24-25 کو یہاں ہمارا جھول ہو رہا ہے وہیں سے اپنی ترتیب بنا کر 4 مہینوں کے لیے چلوں کے لیے اللہ کی نسبت پر اپنی ترتیب بناؤ، اور اپنے محلے میں اپنے محلے کے بھائیوں کو سب پر رحم کھاؤ، سب پر رحم کھاؤ، اور سب کو تیار کرو، ہاتھ جوڑ کر خوشامد سمجھے یہ اللہ کے راہ میں نکلے، تاکہ انہیں حقیقت سمجھ میں آئے میں کہاں ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور میری موت آئے گی تو میرا کیا ہوگا۔ اس کے اندر ایسا شعور پیدا ہوگا، اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس کی حافظہ سے گزارش یہ ہے، اپنے آپ کو بھی تیار کر، اللہ کے بھروسے ادھر ادھر مت دیکھنا، سب مخلوق سب محتاج ہے، اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ بڑی قدرت والا ہے اور بڑی بڑی قدرت کرنے والا ہے۔ ہم ارادہ کریں گے، ہمارے ارادے کی سچائی کو اللہ دیکھے گا تو اللہ آسمان سے فیصلہ کرے گا۔ یعلم اللہ بقلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ اسی لیے دوستو، آپ اپنے معاملہ اللہ سے کرو اور سچائی کے ساتھ کرو، حالات کو مت دیکھ، حالات کو اللہ پر چھوڑو، اور یہ یقین مانو کہ میں اللہ کے بھروسے طے کروں گا، میرا اللہ آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور توفیق دے گا۔ اس کی میں بھائیوں کھڑے ہو کے بولو کہ بھائی ہمارا جو اجتماع ہے، ہمارے عہدے کے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جہاں جہاں کے بیٹھے ہیں، یہ سب میرے دوستوں فیصلہ کرو، اللہ سے معاملہ کرو، اور اللہ کے بھروسے فیصلہ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو کہ انشاءاللہ اجتماع سے میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا، چلنے کے لیے جاؤں گا، اور اپنے ساتھ جماعت بناؤں گا، اللہ تمہارے ساتھ جماعت بھی بنائے گا اور آسان بھی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ موقع ہماری زندگی کے رخ کے صحیح ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اسے کھڑے ہو کے بولو اور پیش کرو کہ بھائی انشاءاللہ اجتماع سے کون کون اپنے ساتھ جماعت بنائے گا، اور کون کون اپنے ساتھ اپنی بنا کر اجتماع سے نکلے گا۔ اپنے آپ کو پیش کرو اور فائل کرو۔ یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کا بھی ذکر کرو۔